السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال، پہلے پہر اور پچھلے پہر، یعنی صبح کو اور شام کو۔ قل، کہہ دیجئے، مر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ قل، پھر کہیے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور کیا اندھیرے اور نور یا روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں؟ خلقوا کا خلقی، انہوں نے بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے کی طرح، یعنی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو پس ان پر مخلوق متشابہ ہو گئی، گڈمٹ ہو گئی۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد، اور وہ ایک ہی ہے، القہار، بڑا قہار، زبردست ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہی پکارنا حق ہے، اللہ کے سوا باقی جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ تو
کسی قسم کی پکار کا جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے، اور ان کے پکارنے والے ایک بیکار کام کر رہے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ جس طرح وہ حمد اور تسبیح انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی، اسی طرح ہر چیز کا سجدہ بھی اللہ کے مشاہدے، انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا۔ وہ سجدہ کیسے کرتا ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ نے ایک علیحدہ قسم کا سجدہ رکھا ہے، اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جو اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کرتی ہیں، جیسے بہت سے مومن مرد ہیں، عورتیں ہیں، جنات میں سے مومن جو جنات ہیں وہ سب ہیں، اور فرشتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے مطابق سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ناخوشی کے ساتھ لیکن سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ اور نہیں کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں فرمایا صرف وہی مخلوقات ہی نہیں بلکہ ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، اور صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں یہ سائے لمبے ہوتے ہیں، جیسے جیسے سورج وسط میں آتا ہے سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سایہ لمبا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا یہ سایہ گھٹتا بڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح ہر چیز کا سایہ تمہیں سجدے میں پڑا نظر آتا ہے، حقیقت میں باقی ساری چیزیں بھی اپنے اپنی کیفیت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، اگر تم اللہ کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری نہیں بھی کرو گے اور سجدہ نہیں بھی کرو گے تو کون سا اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کہاں سکتا ہے؟ اس کا اپنے اوپر اختیار ہی کتنا ہے؟ یعنی 1000 میں سے بھی 1% اس کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے۔ اگر انسان کا اپنے اوپر اختیار ہو تو سانس روک کے دکھائے، اپنے خون کی گردش روک کے دکھائے، جسم کے اندر جتنے اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ان کی حرکت روک کر دکھائے، زندگی کا، پیدائش کا اور موت کا وقت روک کر دکھائے۔ کچھ بھی تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ چھوٹا سا ایک عمل اللہ رب العزت نے اس کو زندگی میں دیا ہے کہ چیزوں کی سمجھ بوجھ عطا کرنے کے بعد اچھے برے میں سے کیا کر لے، اس کی آزادی اس کو دی ہے، اور وہ اس کے پیچھے سمجھتا ہے کہ مجھے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ وگرنہ انسان دیکھے تو پابند تو وہ ہے ہی ہے، پابندی کے بغیر تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا خون یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے ان رگوں پہ رہنے کا پابند نہیں رہنا، میں نے ان سے باہر نکلنا ہے، وہ جو سوراخ ملے وہاں سے باہر نکل جائے، تو انسان کی زندگی رہے۔ انسان کے جسم میں جانے والی ہوا اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے پھیپڑوں میں رہنے کا پابند نہیں ہونا، ہم نے تو معدے میں گھسنا ہے، تو گیس ہو جائے تو ذرا سے بندے کو لگ سمجھ جاتی ہے۔ اس طرح ہر چیز کسی بات کی پابند ہے۔ انسان کے جسم کے اندر کے نظام بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو یہ جو آزادی کا ڈھکوسلہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، وگرنہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہی ہے، اور اس قید خانے میں اللہ کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزار لے تو آخرت میں اللہ نے اس کو اس کی مرضی کی زندگی عطا فرمانی ہے۔ تو فرمایا آپ ان سے پوچھیں مر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اب چونکہ قرآن مجید نے ان سے قرآن میں ہی دیگر مقامات پر یہ سوال کیا ہے اور ان کا جواب بھی دیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ کے وجود کے انکاری نہیں تھے۔ یہاں پر فرمایا قُلِ اللَّهُ، آپ ہی کہہ دیں کہ وہ اللہ ہی ہے، اس لیے کہ ان کا جواب بھی یہی ہے، اور ان کا جواب تو آ نہیں رہا، وہ اپنی بات کو بیان کر کے پہلے شرمندگی اٹھا چکے ہیں، تو اب خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں کہ جواب تو ہمارے پاس کوئی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی جواب آ رہا ہے، قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہی ہے۔ تو اگر اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق، پالنہار، عدم سے وجود میں لانے والا، سب کچھ اللہ ہے، تو پھر تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں بنا لیا؟ کچھ باتیں اللہ نے ان کے سامنے رکھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم نے اللہ کے مقابل ان کو شریک بنایا ہے جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے پاس آلہ قتل رکھا تھا، اور جب قوم نے آ کر کہا کہ یہ کارستانی آپ کی ہے تو انہوں نے کہا اس بڑے سے پوچھو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے تو آپ کو پتہ تو ہے یہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہاری سوچ کے اوپر افسوس
کہ جب تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں، ان کے سامنے، ان کے اس بڑے کے موجودگی میں ان کی تیا پانچا کوئی کر گیا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تمہیں کیا دیں گے؟ یہی معاملہ باقی تمام کا بھی ہے، جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور ان میں سے جو زندہ ہیں وہ تو خود چندے اکٹھے کرنے، نذرانے وصولنے اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ کر اپنی روزی روٹی چلانے کی فکر میں ہیں۔ جو دوسروں کے نذرانوں کے محتاج ہیں وہ آنے والوں کو کیا دیں گے؟ اور جو قبر والا خود اپنے مجاور کو کچھ نہیں دے سکتا، اس کا مجاور لوگوں سے وصول کرتا ہے، سارا ٹائم اس کی قبر کی خدمت کرنے والا لوگوں سے وصول کرتا ہے، وہ قبر والا آنے والے کو کیا دے گا؟ اتنی سادی سی بات عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ شیطان انسان کی بسا اوقات عقل کو معوف کر دیتا۔ تو فرمایا جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کو تم نے اللہ کا شریک کیسے بنا لیا؟ اور پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نابینا اور بینا برابر ہے؟ جب تمہارے نزدیک نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو جائے؟ اجتماع النقیضین نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول ہے، دو متضاد باتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ پر روشنی اور اندھیرا ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے اوپر نہیں ہو سکتا، یا روشنی میں ہوگی یا اندھیرے میں ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ فلانے کی مخلوق ہے؟ یہ جس کو تم اللہ رب العزت کا شریک بنا رہے ہو یہ کسی اور کی مخلوق ہے یا اس کا کوئی اور خالق نہیں ہے؟ جب اس کی اپنی کوئی مخلوق نہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ تم اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ اگر اس نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو چلو یہ بات سمجھ آنے والی تھی کہ فتشابہ الخلق علیہم، ان کے اوپر مخلوق متشابہ ہوگی، پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یا فلانے کی مخلوق ہے، اس لیے انہوں نے فلاں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو کر اس نے مخلوق پیدا کی ہوگی۔ تو ایسا تو ہے نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، یہ بات سمجھ لیں، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جو کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور جو نہیں پیدا کر سکتا، یہ آپس میں ایک جیسے ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں اولاد ہوتی ہو اور جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اس کو آپس میں برابر نہیں ٹھہراتے، حالانکہ اولاد ہونے یا نہ ہونے میں خواتین کا اپنا کوئی کردار نہیں، کوئی ان کی خاصیت یا فیلئر نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے جو اولاد دیتا بھی ہے اور اولاد نہیں بھی دیتا، لیکن ہمارے ہاں وہ برابر نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو جائیں؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایک ہے اور قہار ہے، ایک ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ اپنی تمام تر مخلوقات میں پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی اور کے سہارے کی، کسی اور کی مدد کی، کسی اور کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ میں کہا القہار، وہ بڑا قہار ہے۔ یہاں صفت قہاریت لانا یہ ایک تہدید کے طور پر ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو تو یاد رکھو وہ قہار ہے، بڑا زبردست ہے، غالب ہے، پکڑ کرنے والا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس سے چھڑانے والا پھر کوئی اور نہیں۔ اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہو۔ ہمارے ہاں اچھے بھلے توحید کو ماننے والے جو ہے نا، جب کسی تھوڑے سے مسئلے میں پھنس جائیں، بچے بچی کا رشتہ نہ ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، کاروبار میں تھوڑی کمزوری آ جائے، کوئی کہیں سے جھٹکا لگ جائے، وہ جی فلاں نے بندش کرا دی، فلاں نے ایسے کر دیا، اب کوئی ڈھونڈو تلاش کرو جو اس سارے سے باہر نکال سکے۔ کہاں گیا ایمان، کہاں گیا بھروسہ، کہاں گیا توکل؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ساری توحید پس پش چلی جاتی۔ ذرا سا امتحان ایمان کی کلی کھول دیتا ہے۔ اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان پر پختہ رہیں۔ دنیا میں انسانی زندگی کے اندر امتحان، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں گی، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی امتحان آ جائے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ راتوں کو اٹھیں،
اللہ کے سامنے روئیں، سارا دن مخلوق کے سامنے رو رو کے، سارا دن لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے، ادھر بیان ادھر بیان، لوگوں سے مدد مانگ طلب کر، فلاں کے جا کے رو رو کے، کسی کے پاس نذرانے دے رہے ہیں، کسی سے تعویذ لے رہے ہیں، کسی سے کیا کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے باہر نکل کے رات کو 2 رکعتیں توجہ کے ساتھ پڑھ کر اپنے رب کے سامنے بھی جھولی پھیلائی ہوتی، اس کو بھی کہا ہوتا کہ میرے مالک میرا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، ساری دنیا سے مانگنے میں لگے ہیں، ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق نہیں۔ یہ بات سمجھاؤ تو آگے سے کہتے ہیں جی بڑی دعائیں مانگی ہیں، جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کچھ کریں، والعیاذ باللہ، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ اچھا کہتے ہیں جی تسی دعا مانگو، بھائی جیڑا بندہ اپنے واسطے دعا نہیں مانگ سکتا وہ دوجے نے کیڑی دعا مانگنی؟ ٹھیک ہے دعا کا کہنا درست ہے، جائز ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہیں پہ بھی کہ خود کبھی نہ مانگو اور دوسروں سے ہی کہو بس آپ دعا کر دیں آپ دعا کر دیں۔ پہلے خود مانگو، پھر بعد میں اللہ کے بندوں سے بھی کہو جی جو نیک بندے ہیں کیا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیں، کوئی دعا کر دے، اللہ کس کی قبول کر لے کوئی پتہ نہیں، لیکن پہلے بندہ خود تو مانگے۔ خود کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے، کوئی دوستی نہیں، کوئی گفتگو کا پیرایا نہیں، اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں آپ جو ہے نا ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیں۔ ایسی سفارشیں کوئی قبول ہو سکتی جس کا اپنا کوئی تعارف نہیں؟ اپنا تعارف پیدا کریں۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے، کسی بڑے کے ساتھ تعلق بننے کا کوئی موقع نصیب ہو جائے، لوگ ملکوں کا سفر کر کے آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بڑے کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، لوگ دوسرے شہروں سے آ جاتے ہیں جی فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، غمیوں خوشیوں میں شریک ہونے آ جاتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں تو اس طرح کی کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے۔ جہاں سے جدھر سے بیٹھ کے دن رات کے کسی بھی وقت اللہ کے ساتھ تعلق بڑھنا جوڑنا چاہے، صرف اس کی طرف متوجہ ہو کے اس سے باتیں شروع کرے، وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔